اور یہ ہنگامی بنیادوں پر اسی طرح سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے۔ خان صاحب کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ مختلف سزائیں دی گئیں، 34 سال سزا دی گئی، لیکن ایک کیس میں بھی سزا نہیں ٹک پائی۔ اب نئی 14 سال خان صاحب کو اور 7 سال بشرا بی بی صاحبہ کو دی ہے۔ تو میں بڑا واضح آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ان کا ارادہ نیکسٹ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں سزا دی جائے، یعنی 2 میں، اور دوسرا ان کا ارادہ یہ ہے کہ یہاں پر 9 مئی کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے آرے بازار والا، اس کیس کے اندر سزا دی جائے، کیونکہ ملٹری کسٹڈی کے اندر جو لوگ تھے ان کا ٹرائل کنکلوڈ کر کے وہیں پر جس طریقے سے کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کون کرتا ہے، تو جیسے وہاں سزا دی گئی تو شاید ایک یہ تاثر دینے کے لیے کہ دیکھیں جی اب دوسری عدالتوں سے بھی، یعنی اینٹی ٹیررزم کورٹ سے بھی سزا جو ہے یہ ہو گئی ہے۔ تو قصور کیا ہے جی؟ قصور یہی ہے کہ نہ تو کوئی ایویڈنس ہے آپ کے پاس، نہ آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں۔ جب کوئی اوپن کورٹ عدالت میں شواہد مانگتی ہے تو آپ کے پاس کوئی شواہد نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر ایک آئیو صاحب ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر یہ کیس چل رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں چکری سروس ایریا کے اندر بیٹھا ہوا تھا، کور کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی زوم کے اوپر، پاکستان تحریک انصاف خان صاحب بھی تھے اور باقی بھی تھے، اور اسی طرح کی سٹیٹمنٹس دیگر آئیوز نے بھی جہاں جہاں 9 مئی کے کیسز بنائے ہیں یہی دی ہیں۔ تو ان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کوئی آئیو کہتا ہے میں بھیس بدل کر نیچے بیٹھا ہوا تھا اپنا میز کے نیچے اور وہاں سے میں نے تمام تر چیزیں سن لی، تو ان کیسز کے اندر کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کیسز اپنا دم توڑیں گے، جتنی مرضی ہیں سزائیں دے لیں۔ عمران خان صاحب نہ ملٹری سزاؤں سے ڈرتے ہیں، نہ یہ عام جو عدالتوں کے اندر سزائیں ہو رہی ہیں، وہ بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتا ہے۔ آج خان صاحب سے جو ملاقات کے اندر دیگر چیزیں ڈسکس ہوئیں وہ یہ ہیں کہ خان صاحب نے بڑا 2 ٹوک کہا ہے کہ آج سے ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ خان صاحب نے 2 ٹوک کہا ہے کہ جس طرح صاحبزادہ حامد رضا کے گھر میں جا کر آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں پر پریس ٹاک کر رہے تھے اور جس جگہ پر وہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں جیسے یرغمال بنایا گیا، اسی طرح انہوں نے تمام تر چیزوں کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اس وقت بھی کئی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں، کئی لوگ ہمارے مسنگ ہیں، کئی لوگ ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ٹارچر کیا جا رہا ہے ملٹری کسٹڈی کے اندر لوگوں کے اوپر، یہ جو تمام تر چیزیں ہیں، اور اس کے اندر اگر آپ کنٹینیوٹی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ بیٹھ بھی رہے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں بھی جاری ہیں جیسے حامد رضا صاحب کی میں نے بات کی ہے، تو پھر یہ آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو انہوں نے بڑا 2 ٹوک کہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے ہم آگے بڑھیں گے، اور پورے پاکستان سے، یعنی پاکستان کے اندر جتنی بھی جماعتیں ہیں، جتنی بھی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو جمہوریت پہ، رول آف لا پر اور بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کے اوپر وہ جو کھڑی ہوتی ہیں، یقین رکھتی ہیں، تو ہم ان کے ساتھ مل کر نیشن وائز ایک تو پروٹیسٹ کریں گے، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو ریمیٹس ہے، جو ترسیلات ہیں، ان کے اوپر بھی اب جو ہے وہ مزید جو ہے سختی کی جائے گی، اور تیسرا جو ہے انہوں نے کہا کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جو معاملہ ہے مارنگ بلوچ اور جو ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو وہاں پر ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ان تمام تر چیزوں کو لے کر ہم انٹرنیشنل تمام فورمز کے اوپر لے کر جائیں گے، وہاں پر اٹھائیں گے اور آواز بلند کریں گے۔ تیسری بات میں آپ کو کرنا چاہوں جو خان صاحب نے کی ہے وہ کی ہے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑی واضح ہے۔ اگر جوڈیشل کمیشن بنایا جاتا ہے تو اس جوڈیشل کمیشن کے اندر صرف اور صرف انہوں نے کہا ہے کرنا کیا ہے، کرنا یہ ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے 3 ججز کے اوپر یعنی سینئر 3 ججز ہوں، اور یا پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ کے 3 سینئر ججز کے اوپر مشتمل جو کمیشن ہے وہ بنایا جائے۔ کمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے بلکہ ایک انڈیپینڈنٹ ہے جس نے فیصلہ کرنا ہے، جس نے طے کرنا ہے کہ غلطی کس کی تھی، قصور کس کا تھا۔ ہم اپنی ایویڈنس دیں گے، دوسرا فریق اپنی ایویڈنس دے گا، اور اس طریقے سے معاملہ جو ہے وہ آگے چلے گا۔ ملک ریاض کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی ہے، پھر میں علی جاد بھٹر صاحب کو کہوں گا کہ وہ مزید اس کے اوپر بات کریں۔ جو جج نئے مناز صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ خان صاحب نے بڑا ان پہ بھی کلیئر موقف لیا ہے۔ آج کیس لگا ہوا تھا توشہ خانہ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، تو انہوں نے کہا ہے کہ ملک ریاض نے جو کہا ہے کہ میرا یعنی منہ نہ کھلوائیں، مجھے اس نوبت پہ نہ لے آئیں کہ میں تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سب لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ تو خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب جتنے بھی ججز ہیں، جتنے بھی جرنلز ہیں، یا جتنے بھی جو بھی ہیں، جس کا نام اس کے اندر انوالو ہے، کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، یا جس نے کوئی فائدہ لیا ہے، تو بالکل آپ نام جو ہیں وہ لیں، ان کا بتائیں، قوم کے سامنے رکھیں کہ کنہوں نے جو ہے وہ یہ سارا بینیفٹ لیا ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب تو بڑا اپنا کلیئر ہے، کیونکہ یہ بندہ وہی بات کرتا ہے جس نے
جس کا خود اس طرح کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی. عمران خان ڈٹا ہوا ہے, القادر میں سزا دیں, ان کی اہلیہ کو دیں. آج پھر انہوں نے بی بی صاحبہ کا ذکر کیا کہ یہ میری طاقت ہے, یہ میری کمزوری نہیں ہے, اور ایک گھریلو خاتون کو آپ نے سزا دی ہے. علی بھٹو صاحب آپ سے بات کریں گے. جی, عمران خان صاحب نے آج واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ ہم نے گورنمنٹ کو بڑے مواقع دیے ہیں کہ یہ سنجیدہ طور پہ ہمارے ساتھ بیٹھتے, لیکن یہ سنجیدگی کسی صورت بھی ظاہر نہیں کر رہے. کل جو انہوں نے ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کے گھر میں اور ان کے مدرسہ میں جو فسطائیت کی ہے, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی طور پہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ معاملات سیٹل کیے جائیں. دوسری طرف ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ پوری دنیا کا یہ اصول ہے, پوری دنیا کا یہ طریقہ ہے کہ جب کسی ایشو پہ, انسیڈنٹ پہ دو رائے پائی جاتی ہے تو جوڈیشل کمیشن کا قیام کیا جاتا ہے تاکہ دو اپینینز کو ختم کیا جائے. ہم نے یہی کہا, ہم نے مواقع دیے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن کا قیام کیا جائے. ہم نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین 3 ججز پہ اس کا قیام کیا جائے, لیکن گورنمنٹ اس بارے میں سنجیدگی کسی صورت بھی نہیں ظاہر کر رہی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نے یہ مواقع دیے تھے, ان کو چاہیے تھا کہ اب تک قیام ہو چکا ہوتا, لیکن گورنمنٹ سنجیدگی نہیں ظاہر کر رہی. تو عمران خان صاحب نے آج یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم مذاکرات کا عمل روک رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب نے واضح کیا کہ ملک ریاض یہ خود یہ گواہی دیں گے کہ عمران خان واحد وزیر اعظم تھے جنہوں نے آج تک میرے سے 1 ٹکے کی ذاتی طور پہ کوئی فیور نہیں لی. اور دوسری طرف ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ملک ریاض یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس 30-35 سال کے راز ہیں, وہ سارے راز نکالے جائیں, ساری ایک رپورٹ شائع کی جائے کہ ملک ریاض اور بحریہ ٹاؤن سے کس نے پلاٹس لیے, کس نے پیسے لیے یا کوئی بھی فائدہ لیا, اس کی رپورٹ باقاعدہ طور پہ, چاہے وہ ججز تھے, چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر یا پروفیشن سے تعلق رکھتے تھے, اس کی رپورٹ شائع کی جائے. عمران خان نے آج پھر واضح کیا کہ میں کسی صورت بھی کوئی ڈیل نہیں کروں گا, میں کسی طور پہ بھی یہ ان کی کوئی بات یہ نہیں مانوں گا, کوئی رعایت نہیں دوں گا. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے کیسز خود ان کا سامنا کروں, عدالتوں کے سامنے میرے کیسز ہیں, لیکن آپ کے سامنے کس طرح ہماری جو کیسز کو ابھی کل ججز جو ہے وہ ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعینات کیے گئے. آج راجہ مناز صاحب کے پاس ہماری پٹیشن بھی لگا دی گئی, کل ان کا حلف تھا. ہم اس حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں کہ اتنی کیا جلدی تھی. آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور بھی ججز تھے, لیکن اس پہ ہمارے تحفظات ہیں. ہم اس کو عدالت کے سامنے بھی یہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے کہ ہمارا جو کیس ہے وہ کسی اور جج کے پاس ضرور ٹرانسفر کیا جائے. تھینک یو.